बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी बात है वो हम सब की ज़िंदगियों में इर्द गिर्द कहीं ना कहीं हम लोग इसी बात पे फंसे हुए होते हैं। आज की जो मेरी बात है वो ज़रूर सुनिएगा, हो सकता है इससे आपकी मालूमात में इजाफा हो जाए और आपके समझ में भी ये बात आ जाए कि एक गांव था, उसमें 2 बच्चे थे। वो बच्चे इतने शरारती थे कि उन शरारतों की वजह से उनके घर वाले भी उनसे तंग थे। हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही शरीफ, बहुत ही आराम सुकून से बैठने वाले, कोई उनकी शरारत नहीं होगी, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिसमें वो आगे होंगे या पेश होंगे। वो हमेशा ऐसे हट कर पीछे बैठने वाले या आराम से अपनी बात करने वाले बच्चे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंतहाई लेवल तक शरारती होते हैं और उनकी शरारतों की वजह से फिर उनके ना सिर्फ घर वाले तंग होते हैं बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। लेकिन कभी कभी उनकी शरारतें हम लोगों को बहुत कुछ सिखा देती हैं। कभी कभी उन शरारतों से अगर हम समझे सोचे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही एक शरारत उन बच्चों ने की और उन्होंने क्या किया कि एतवार वाला दिन था, स्कूल ऑफ था और वो स्कूल के पास बैठे हुए थे दोनों। अब उन दोनों को कोई शरारत सूझ नहीं रही थी कि यार क्या करें, आज तो कोई टाइम जो है ना दिन ऐसे ही गुजर गया, आज तो कोई शरारत ही नहीं की। खैर उन्होंने देखा कि 3 बकरियां वहां पे घूम रही हैं, किसी की होंगी गांव वालों की या उन्होंने छोड़ रखी होंगी, वो वहां पे उनको मिल गई। अब उन बकरियों पे उन्होंने क्या किया कि लिख दिया, एक बकरी पे लिखा 1, अब दूसरी बकरी पे लिखा 2, अब तीसरी बकरी जो कि 3 बकरियां थी, अब तीसरी बकरी पे उन्होंने लिखा 4। अब बकरियां 3 थी लेकिन उन्होंने 1 लिखा, दूसरी पे 2 लिखा और तीसरी बकरी पे 3 लिखने की बजाय उन्होंने लिख दिया 4। अब उन्होंने वो तीनों बकरियां स्कूल के अंदर छोड़ दी, चाहे उन्होंने दीवार से उनको नीचे गिराया या जो भी गेट में से कोई रास्ता था या जैसे भी उन्होंने स्कूल के अंदर उनको भेज दिया। अब वो बकरियां स्कूल के अंदर चली गई। या जाहिर बात है स्कूल के अंदर बहुत सारे खूबसूरत पौधे लगे होते हैं, तरह तरह के फूल लगे होते हैं, क्योंकि हर स्कूल में एक माली होता है तो वो उनकी देखभाल करता है और बहुत अच्छे से स्कूल को जो है वो आपने भी देखा होगा, मैं भी जाती रहती हूँ स्कूल, तो हर स्कूल की यही रूटीन है कि अपने स्कूल को उन्होंने ग्रीन बनाया होता है और अच्छी तरह से उन्होंने फूल पौधे वगैरह लगाए होते हैं। है बकरियों ने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि उनको तो बहुत मज़े मज़े के पौधे सब्ज मिल गए थे। पहले तो उन बकरियों ने उनको खाया, उनकी तहस नहस की, क्योंकि स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि एतवार वाला दिन था। फिर उन बकरियों ने पूरे स्कूल में घूमना शुरू कर दिया। अब जब बकरियों ने पूरे स्कूल में घूमना शुरू कर दिया, रात हो गई, रात उन्होंने वहीं पे गुजारी और दूसरा दिन आ गया जो कि था पीर वाला दिन, मंडे। अब जब स्कूल का चौकीदार आया, इंतजामिया वहां पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि पूरे स्कूल का तो दरम बरहम हुआ पड़ा है। स्कूल के पौधे बिल्कुल फिनिश हुए पड़े हैं क्योंकि बकरियां खा गई थी। और ना सिर्फ वो पौधे खा गई थी बल्कि जो बरामदे थे या क्लासरूम जो भी खुले थे वहां पे बकरियां घूम घूम के उन्होंने सारा गंद किया हुआ था, उन्होंने मेंगने की हुई थी वहां पे और सारी बदबू ही बदबू थी स्कूल में। वो लोग इंतजामिया जब ये चीज सारी देखी तो वो बड़े गुस्से में आ गए और परेशान भी कि ये बकरियां कौन छोड़ गया है यहाँ पे। और जो बकरियों के मालिक थे
وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ ہماری بکریاں کدھر چوری ہو گئی ہیں، ہماری بکریاں کدھر گئی ہیں۔ انہوں نے حتیٰ کہ گاؤں میں اعلان بھی کروایا کہ ہماری بکریاں چوری ہو گئی ہیں یا کھو گئی ہیں، یا جس کسی کے گھر میں ہیں تو وہ ہمیں دے دیں۔ لیکن اسکول والوں کو یا انتظامیہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں۔ خیر انہوں نے جب بکریاں دیکھیں، ایک بکری نکلی، دوسری بکری، تیسری بکری، تو ان بکریوں کو جب دیکھا تو ایک بکری پہ لکھا ہوا تھا 1، دوسری بکری پہ لکھا ہوا تھا 2، اور تیسری بکری پہ لکھا ہوا تھا 4۔ اب وہ تیسری بکری کو ڈھونڈنے لگ گئے کہ یہ تو 1، 2 اور 4 لکھا ہوا ہے، تو تیسری بکری بھی کہیں ہوگی، اس کو بھی ادھر ادھر ڈھونڈو۔ اب وہ سارے بکرے تیسری بکری کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ سرے سے ہے ہی نہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ اس تیسری بکری کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا لیکن انہیں وہ تیسری بکری کہیں نہیں ملی، لیکن ان کے ذہن میں یہی تھا کہ تیسری بکری موجود ہے، یا تو اسکول میں موجود ہے یا کہیں گر کے مر گئی ہے یا جو بھی۔ خیر ان سب کے ذہنوں میں یہی سوال تھا کہ تیسری بکری کہاں گئی ہے۔ پھر اتنے میں ایک شخص آتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ اس طرح گاؤں میں جو ہے وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کی بکریاں غائب ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کے مالک، جو بکریوں کے مالک تھے، ان کو بلوایا گیا کہ آپ آئیں اور اپنی بکریاں لے کے جائیں۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ بکریاں یہاں پہ پہنچی کیسے؟ آپ کی بکریاں تھی، آپ نے ان کی رکھوالی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی یہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کھلی پھیر رہی تھی، ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا کہ آپ کے اسکول کے اندر کیسے آئیں۔ ابھی ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، دونوں خاموش ہو گئے کیونکہ دونوں کی کو لگ رہا تھا کہ دونوں کی غلطی ہے اس میں، جو کہ نہیں تھی۔ پھر انہوں نے جو اسکول والے انتظامیہ تھے وہ ان سے پوچھنے لگے کہ دیکھیں آپ کی ایک بکری مسنگ ہے، کیونکہ 1، 2 اور 4 بکریاں ہیں لیکن تیسری بکری مسنگ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہماری تو تھیں 3 بکریاں، ہماری تو چوتھی کوئی بکری ہے ہی نہیں۔ اب یہ بات یہاں پہ سوچنے والی ہے، یہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایسی ہی ایک بکری ہوتی ہے جس کا کوئی سرے سے ہی وجود نہیں ہوتا، اور ہم اس بکری کے پیچھے اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوتے ہیں، یا پھر اس کا جو بکری کا خیال ہے وہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھتے ہیں کہ وہ بکری کدھر ہے۔ مطلب کچھ ایسی زنجیریں ہوتی ہیں، جو کہ کچھ ایسی رسیاں ہوتی ہیں جو کہ سرے سے ہوتی ہی نہیں ہیں، اور ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پاؤں کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ ہم اگر یہاں سے آؤٹ ہوتے ہیں، چلتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ لیکن اصل میں وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی، اور ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں ایسے ہی کسی آپ رسی سے بندھے ہیں یا کسی ڈور سے ایسے ہی بندھے ہوئی ہیں جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو آپ بھی اپنے اندر یہ چیز تلاش کریں اور اس جو نہیں ہے رسی اس کو کھولیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور زندگی کو اور زیادہ مزید خوبصورت بنانے کے لیے اپنی کوشش، اپنی جد و جہد کو، اپنی سٹرگل کو اور اونچائی کی طرف لے کے جائیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیابی کی جو آخری منزل ہے اس تک ضرور پہنچیں گے۔ جو آپ نے سوچ رکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی یہ معلوماتی بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر بات پسند آئی ہے تو لائک بھی ضرور کر دیا کریں، کیونکہ کوئی تو ویڈیو پوری دیکھے گا اور کوئی شروع میں ہی بھاگ جائے گا کہ یار یہ تو اتنی لمبی بات کر رہی ہے، یا پھر یہ تو شروع میں درود شریف پڑھ۔ کیونکہ آج کل لوگوں میں یہ آ گیا ہے کہ لوگ ایک تو شارٹ کٹ کے پیچھے ہیں، دوسرا یہ کہ لوگ دین سے بہت دوری ہے ان کی۔ لوگ کوئی آپ کو درود شریف پڑھے گا اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، لیکن ایک بار درود شریف پڑھ لیا کرے جہاں بھی آپ کو نظر آئے، تو وہ چھوٹی سی نیکی کر کے پھر بے شک آگے نکل جائیں۔ تو جب میری ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ درود شریف بھی پڑھا کریں، اس سے مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور یہ ثواب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی سی معلوماتی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ابھی کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، فی امان اللہ۔